اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت دوم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دوم حصہ نثر سبق ہے جی اردو ادب میں عید الفطر، اور اس حوالے سے ہم آج اس سبق کے مصنف اور سبق کے تعارف کے ساتھ ساتھ اہم نکات کی مدد سے اس پورے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ کچھ اقتباسات ہیں جن کی تشریح کر کے ہم طریقہ کار کو واضح کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی۔ جماعت دوم سے تعلق رکھنے والے ہم اس موضوع پر آج بحث کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر وحید قریشی مصنف کا ایک مختصر سا تعارف دیکھ لیجئے۔ اردو زبان کے نامور نقاد، محقق، شاعر، ماہر لسانیات، معلم، ماہر اقبالیات، یہ اتنی ساری حیثیتوں کا مجموعہ ڈاکٹر وحید قریشی جی۔ نامور نقاد بھی ہیں، محقق، شاعر، ماہر لسانیات یعنی زبان دانی کا علم رکھنے والے، اسی طرح معلم بھی ہیں، ماہر اقبالیات بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر وحید قریشی 14 فروری 1925 میں میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد صاحب محکمہ پولیس میں تھے۔ ملازمت میں تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم بھی مختلف شہروں میں ہوتی رہی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ اور PhD کی ڈگریاں بھی حاصل کی انہوں نے۔ اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف اور اچھے عہدوں پر فائز رہے، یعنی ڈین اور صدر شعبہ اردو۔ مقتدر قومی زبان کے صدر بھی رہے، نیشنل لینگویج اتھارٹی، جو ایک پورے پاکستان کا پورے ملک کا ایک اہم ادارہ ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کے صدر بھی رہے اسلام آباد کے۔ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کی ادبی اور تعلیمی خدمات کی بنا پر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ تو آپ 17 اکتوبر 2009 میں 84 سال کی عمر میں لاہور میں فوت ہوئے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک مختصر سا تعارف ہے ڈاکٹر وحید قریشی کا، جو مختلف حیثیتوں کا مجموعہ تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کی ادبی خدمات ذرا دیکھ لیجئے۔ ادبی خدمات: ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، یعنی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت ایک محقق کی سی ہے، ایک ریسرچر کی سی ہے۔ ریسرچ کرتے تھے، محقق تھے، تحقیق کرتے تھے، اور نقاد کی سی ہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت اور اردو نثر کے میلانات کے علاوہ اور بہت سی اہم کتابیں شامل ہیں ان کی تصانیف میں جی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ان کی ادبی خدمات ہیں کہ ایک نقاد اور محقق کی حیثیت سے انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ اس کے علاوہ اردو اور فارسی میں شاعری بھی کرتے تھے، مگر ان کی بنیادی حیثیت ایک محقق اور نقاد کی سی ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اردو نثر کے میلانات میں سے لیا گیا سبق اردو ادب میں عید الفطر جی۔ اردو ادب میں عید الفطر، اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ سبق کے اہم نکات کی مدد سے ہم ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی گئی ہے اردو شاعری میں عید کے مقام کی، کہ اردو شاعری میں مختلف موضوعات پر شاعری کی جاتی رہی، مگر عید کا موضوع ایک اہم موضوع کے طور پر اپنایا جاتا رہا اردو شاعری میں۔ اس کے بعد بحث کی گئی ہے
کہ عید پر شاعری کے موضوعات، یعنی عید صرف ایک تہوار ہی نہیں ہے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے اور بھی موضوعات اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس شاعری میں عید سے تعلق رکھنے والے اور بھی دیگر موضوعات اس میں شامل ہوتے گئے۔ اسی طرح بات کی گئی ہے خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے نوحوں کی، کہ انہوں نے غدر دہلی کے افسانے اور بیگمات کے آنسو اور اس طرح کے دیگر افسانوں میں بہت سے دہلی کی تباہی کا بھی ذکر کیا، تو وہیں پر انہی افسانوں میں مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی کا حال بھی بیان کیا، ان کی غربت کا حال بیان کیا کہ حالات پلٹتے دیر نہیں لگتی، اور وہ جو ان کے حالات ہیں وہ انتہائی دکھ بھرے حالات ہیں۔ تو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے عید انہوں نے کس طرح سے گزاری، عید الفطر کا کس طرح سے انہوں نے ذکر کیا، یہ ساری چیزیں ان کے افسانوں میں بیان ہوتی ہیں، خواجہ حسن نظامی کے نوحوں میں۔ اسی طرح حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں بھی اس چیز کا عید کا بڑا بہترین طریقے سے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اقبال کی عید سے متعلق شاعری کیسی ہے؟ اقبال نے عید کا ذکر کرتے ہوئے، ہلال عید کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر یتیم کی عید کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح عید الفطر اور ہمارا مسلم کلچر کیا ہے، ہم مسلمان اس عید کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ کچھ اہم نکات ہیں جو آپ سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اہم نکات کی مدد سے آپ کے لیے سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ شاعری میں بھی اور نثر میں بھی عید کے موضوع کو بڑی اہم جگہ دی جاتی رہی ہے ادب میں۔ آگے چلتے ہیں، سبق کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی اس سبق سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا کیا بیان کی گئی ہے چیز، وہ دیکھیے ذرا۔ مرکزی خیال، عید الفطر سے متعلق ہمارے احساسات کو بیان کرتے ہوئے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں کہ عید الفطر ہمارے لیے محض ایک تہوار ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہماری اسلامی اقدار وابستہ ہیں، ہماری اسلامی اقدار اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عید الفطر کے ساتھ یہ محض ایک تہوار ہی نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جو عید آتی ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس خوشی کے تہوار میں ہمیں کم از کم اپنی اسلامی اقدار کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ اردو ادب میں شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے دور حیات میں اپنے اپنے مخصوص طرز اسلوب میں، یعنی اپنے مخصوص انداز میں لکھنے کا جو ان کا انداز ہے، اس انداز میں انہوں نے اس کے بارے میں، یعنی عید الفطر کے بارے میں اپنے جذبات رقم کیے ہیں، چاہے وہ شعراء کرام ہوں یا ادیب حضرات ہوں۔ اس لیے آج عید الفطر ہمارے لیے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جی، تو یہ تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے یہ عید الفطر۔ آگے چلتے ہیں۔ جی، اب دیکھیں نمونہ تشریح، ایک پیراگراف لیا گیا ہے، اقتباس لیا گیا ہے سبق کے بالکل آغاز میں سے۔ اس میں دیکھیں کہ عید الفطر، اصل پیراگراف دیکھیے، عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء اور ادبا نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ دیکھیں ذرا سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ، عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب، یعنی کثیر تعداد میں نظمیں لکھی گئیں، عید پر جو شاعری کی گئی اس میں نظمیں زیادہ لکھی گئیں، اور شعراء یعنی شاعروں اور ادیبوں نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا، یعنی عید الفطر کے حوالے سے جب موضوعات کو پیش کیا، تو یہ بذات خود عید الفطر کا موضوع اور کئی طریقوں سے پھیل گیا، کئی جہتوں میں، مطلب ہے کہ کئی اقسام میں پھیل گیا۔ عید کو محض یعنی صرف خوشی یا عید کے چاند کو، ہلال عید کو سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا کہ ہمارا جغرافیہ وسیع ہے اور اس سے اس کا کیا تعلق ہے، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں، یعنی عید کا جو موضوع ہے شاعری کے اندر، اس میں یعنی عید میں موضوعات، صحن عید گاہ میں ملاقات۔ اب دیکھیں عید اپنے اندر کیا کیا چیزیں پنہاں رکھتی ہے، کیا چیزیں ہیں۔
عید کے موضوعات میں صحن عیدگاہ میں ملاقات، جب آپ عید پڑھنے جاتے ہیں تو پھر دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بذات خود ایک الگ خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اور درون خانہ عید ملن، یعنی گھروں کے اندر جو عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں، عید ملن تقریبات ہوتی ہیں، ان تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر انہیں دکھا دیا گیا، جس طرح کہ آگے پھر ذکر آتا ہے۔ اسی کی ہم پہلے وضاحت کر لیتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ سب سے پہلے سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھا جائے گا۔ سبق کا نام اردو ادب میں عید الفطر اور مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی۔ تشریح دیکھیے، سب سے پہلے یہ مختصر سا پس منظر ہے، اس اقتباس کا تعارف ہے۔ مصنف ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے۔ اپنی تصنیف اردو نثر کے میلانات میں، میلانات یعنی رجحانات، جو ٹرینڈز ہیں، میلانات ان کو کہتے ہیں، اردو نثر کے میلانات میں انہوں نے عید الفطر کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ یہ محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ہماری اسلامی اقدار اور تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حیثیت رکھتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری مسلمانوں کے افکار اور خیالات کا مؤثر ذریعہ بن گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری ہمارے مؤثر یعنی افکار اور خیالات کا ذریعہ بن گئی۔ جی، تشریح کے لیے دیے گئے پیراگراف میں، یعنی اس پیراگراف میں کیا بات کی گئی، دیے گئے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر بہت سی نظمیں لکھی گئیں۔ عید الفطر کے موقع پر بہت سی نظمیں لکھی گئیں۔ نظموں کی کثرت کا سبب اور وجہ کیا ہے، کیوں لکھی گئی ہیں؟ جی، بہت سی نظمیں لکھی گئیں۔ نظموں کی اتنی کثرت کی وجہ یہی تھی کہ شاعروں اور ادیبوں نے اس موضوع پر اپنے اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کی۔ ہر شاعر نے اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کی اور اس موضوع کو وسیع سے وسیع تر کر دیا۔ عید الفطر کا موضوع پھیلتا چلا گیا، ورنہ اس سے پہلے عید کو صرف خوشی کے اظہار کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا، یا پھر عید کے چاند کو سال میں ایک بار جلوہ دکھا کر غائب ہو جانے تک محدود کر دیا گیا تھا کہ عید کا چاند آتا ہے، اپنا جلوہ دکھا کر غائب ہو جاتا ہے اور ایک ہی بار نظر آتا ہے۔ تو مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عید کا موضوع وسیع ہوتا گیا اور پھر عید کو مسلمانوں کے تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے اصولوں سے ملا دیا گیا۔ عید الفطر کے موضوع کو پھر ہماری زندگی سے ملا دیا گیا، اصولوں سے ملا دیا گیا۔ شعراء اور ادیبوں نے حکمت اور دانائی کی مٹھاس شامل کی، خوشی کا جذبہ اس میں شامل ہوتا گیا۔ عید کے موضوعات بہت سے ہیں، یہ صرف عیدگاہ کے صحن میں ملاقات پر مشتمل نہیں اور گھر کے اندر اہل خانہ سے عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ شعراء اور ادیبوں نے اسے انسانی جذبات اور احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا، جس کے ذریعے ہماری سوچ ظاہر ہونے لگی، ہماری فکر ظاہر ہونے لگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس اقتباس کی تشریح ہے۔ اس سے یعنی آپ اس چیز کی مدد سے سبق میں سے اگر کوئی دوسرا پیراگراف بھی آ جاتا ہے تو مختصر طور پر جو اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ لکھیں گے اور پھر اس پیراگراف کی وضاحت آپ اپنے الفاظ میں کریں گے، جیسا کہ ایک طریقہ کار ہے۔ جی، تو یعنی یہ دیکھیں نا، یہ جو تشریح کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے یہ تو آپ ایز اٹ از یاد بھی کر سکتے ہیں اور انہیں اس پیراگراف کو یا اس حصے کو، اس پس منظر کو آپ کسی بھی پیراگراف کے اس سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کے آغاز میں، اس کی ابتدا میں یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور یہ لکھنا بھی ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ اگلا دیکھیے، دوسری عبارت سبق کے بالکل اختتام پر واقع ہے، آخری عبارت ہے بالکل اس سبق کی۔ نمونہ تشریح، ذرا عبارت پہ غور کیجئے۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ عید الفطر کے موضوع کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا جو موضوع شاعری کے اندر بیان ہوا اور مختلف شعراء کرام نے اپنے اپنے انداز میں شاعری کی، تو اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، یعنی صرف عید کے موقع پر اپنے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا، صرف یہی چیز عید الفطر میں شامل نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ ہماری تہذیبی اور ثقافتی اقدار جو ہیں، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ
ہمارے داخلی رویوں اور بیہیویئرز کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یعنی عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے. جی اب یہ ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سبق کا نام اردو ادب میں عید الفطر اور مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی. تشریح دیکھیے، یہ وہی حصہ ہے جو پہلے بھی بیان کیا گیا. مزید دیکھ لیتے ہیں. مصنف ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے اہم محقق اور نقاد تھے. اپنی تصنیف اردو نثر کے میلانات میں انہوں نے عید الفطر کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ یہ محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ہماری اسلامی اقدار اور تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی حیثیت رکھتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو ادب اور خاص طور پر اردو شاعری مسلمانوں کے افکار اور خیالات کا مؤثر ذریعہ بن گئی اور عید سے متعلق بہت سے موضوعات شاعری میں اپنی جگہ بنانے لگے. اب آخر میں اس میں تشریح میں کیا کہا گیا ہے، اصل جو پیراگراف کی تشریح ہے. زیر تشریح عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ اردو ادب کے معروف نثر نگاروں نے اپنے نثر پاروں میں عید کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اردو ادب کے معروف نثر نگاروں نے، صرف شعراء کرام نے نہیں لکھا، نثر نگاروں نے، ادیبوں نے بھی لکھا ہے. تو انہوں نے اپنی نثری تخلیقات میں جو کچھ لکھا ہے عید کے متعلق، ان کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں. ہمارے شعراء کرام نے عید کے موضوعات پر بڑی خوبصورت شاعری کی. اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض وقتی طور پر خوشی منانے، اچھل کود کرنے اور ثقافت کے اظہار کے تہوار منانے تک محدود نہیں، بلکہ اس خوشی کا تعلق ہماری مذہبی اقدار اور معاشرتی روایات سے بہت گہرا ہے اور جڑا ہوا ہے، منسلک ہے ہماری مذہبی اقدار سے. یہ خوشی جو ہے یہ صرف محض اچھل کود کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اسلامی اور مذہبی اقدار سے ہمارا اس کا گہرا تعلق ہے. مسلمان اس تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور سیر و تفریح اور شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں. اس چیز کو شعراء کرام نے نہ صرف منظر کشی تک محدود رکھا بلکہ ہمارے داخلی رویوں اور مذہبی اقدار کے ساتھ بھی اس کو ملایا ہے. ٹھیک ہے جی، صرف منظر کشی پر مشتمل نہیں. گویا عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا بہت اہم حصہ ہے، عید کی شاعری جسے بھلایا نہیں جا سکتا. جی تو عزیز ساتھیو، یہ 2 پیراگراف کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی. امید ہے کہ ان کی مدد سے آپ پورا سبق بآسانی سمجھ سکیں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس سبق کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت سی چیزیں اس ویڈیو میں بھی سامنے آئیں گی جس میں مشکل الفاظ اور ان کے معنی پر بھی توجہ دی جائے گی اور پھر اس سبق کے اہم نکات کو ایک مرتبہ پھر ہم اس میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو مختصر انداز میں اس سبق کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. امید ہے کہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.